ناظرین اکرام، دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں جنہیں جاننے کی جستجو انسان کو قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات تک لے جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ایسا نہیں ہوگا جو یہ جاننا نہ چاہے کہ صدیوں پہلے انبیاء کرام کی شکل و صورت کیسی تھی؟ کیا وہ واقعی ہمارے ذہن میں بنی تصویروں جیسی تھی؟ آج کی کہانی اسی جستجو کے بارے میں ہے جو ایک ایسے محل تک لے گئی جہاں تاریخ کے گمشدہ اوراق میں دفن ایک راز چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ سن 1066 عیسوی کا واقعہ ہے جب دنیا کے مختلف حصوں میں عظیم جنگیں ہو رہی تھیں اور وائکنگز کے بادشاہ انگلینڈ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ لیکن اسی دوران انگلینڈ سے ہزاروں میل دور ایران کے شہر مشہد کے قریب امام ابو بکر احمد بن حسین البکری اپنی عظیم و شان تصنیف دلائل النبوہ لکھنے میں مصروف تھے۔ یہ کتاب ایک ایسی شاہکار تصنیف تھی جس میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل بیان کیے گئے تھے۔ امام بقی نے اس کتاب میں ایک ایسا واقعہ بھی بیان کیا ہے جو آج کے اس راز سے جڑا ہوا ہے۔ ناظرین، امام بقی لکھتے ہیں کہ زبیر ابن مطعم مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ وہ مختلف ممالک کا سفر کرتے اور اپنی تجارت کو بڑھاتے رہتے تھے۔ زبیر نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے اور ان کے کردار اور باتوں سے بہت متاثر تھے۔ وہ ایک نہایت نرم دل انسان تھے جن کے دل میں حق کی تلاش تھی اور وہ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان کی یہ جستجو انہیں ایک حیرت انگیز واقعے کی طرف لے گئی۔ ایک دن زبیر ابن مطعم تجارت کے سلسلے میں بصرہ پہنچے۔ بصرہ دمشق کے قریب واقع ایک قدیم شہر تھا اور رومی سلطنت کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں کی گرجا گھروں کی دیواروں پر قدیم تصویریں اور شبیہیں بنی ہوئی تھی جنہیں عیسائی مذہب کے ماننے والے بہت احترام کے ساتھ مانتے تھے۔ زبیر ابن مطعم نے بصرہ میں عیسائیوں کے ایک گروپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے زبیر سے پوچھا کہ کیا وہ عرب سے آئے ہیں اور کیا وہ اس نبی کو جانتے ہیں جس نے عرب میں نبوت کا اعلان کیا ہے؟ زبیر نے جواب دیا کہ ہاں، وہ اس نبی کو جانتے ہیں اور انہیں دیکھا بھی ہے۔ عیسائی زبیر کو ایک بڑے گرجا گھر میں لے گئے جہاں دیواروں پر مختلف تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ گرجا گھر میں داخل ہوتے ہی زبیر ابن مطعم کی نظریں دیواروں پر لگی تصویروں پر پڑیں۔ یہ تصویریں عام تصویریں نہیں تھیں بلکہ ان میں قدیم انبیاء کرام کی شبیہیں تھیں جو کہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ عیسائیوں نے زبیر کو بتایا کہ یہ تصویریں انبیاء کی ہیں۔ زبیر نے ایک تصویر دیکھی جو باقی تصویروں سے بالکل مختلف تھی۔ یہ تصویر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جس میں ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ زبیر جب یہ تصویر دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ خاموش ہو گئے اور گہرے غور و فکر میں ڈوب گئے۔ یہ تصویر دیکھ کر ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت اور عقیدت کا جذبہ اور بھی گہرا ہو گیا۔ دوستو، زبیر ابن مطعم اس واقعے کے بعد واپس مکہ لوٹ آئے، لیکن یہ واقعہ ان کے دل میں گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ وہ بار بار اس تصویر کو یاد کرتے اور سوچتے کہ کیسے یہ تصویر عیسائیوں کے گرجا گھر میں موجود ہو سکتی ہے۔ زبیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مزید جاننے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی یہ فیصلہ کن تبدیلی ان کے دل کی سچائی کی جستجو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھی۔ زبیر ابن مطعم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی بن گئے اور ان کی محبت اور عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہری ہو گئی۔ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو صحابی ہشام ابن عاص اور ایک اور صحابی کو ایک سفارتی مشن پر رومی بادشاہ ہرقل کے دربار میں بھیجا گیا۔ یہ وہی بصرہ کا علاقہ تھا جہاں زبیر ابن مطعم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویریں دیکھی تھیں۔ اس سفر کا مقصد رومی بادشاہ ہرقل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ ہرقل کا دربار بصرہ کے قریب واقع ایک عظیم و شان محل میں تھا۔ جب یہ صحابہ وہاں پہنچے تو انہیں ہرقل نے بڑی عزت و احترام سے خوش آمدید کہا۔ ہرقل نے ان صحابہ کرام کو ایک نادر خزانہ دکھانے کی پیشکش کی۔ صحابہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہرقل نے انہیں خزانے کا دروازہ دکھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ ناظرین، ہرقل نے صحابہ کو ایک بڑا صندوق دکھایا جس میں مختلف چیمبرز بنے ہوئے تھے، جس پر مختلف انبیاء کرام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ہرقل نے سب سے پہلا چیمبر کھولا جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے اور ان پر یہ تصویر نازل ہوئی تھی۔
پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر دکھائی جو کہ ایک لمبے قد والے اور گھنے بالوں والے بزرگ تھے۔ ہرکل نے تیسرا چیمبر کھولا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی۔ یہ ایک بزرگ شخص کی تصویر تھی جو کہ بڑی ہی پیاری اور سکون دینے والی تھی۔ پھر ایک اور چیمبر کھولا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر تھی جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ چوتھا چیمبر کھولا گیا، اس میں سفید ریشم پر بنی ہوئی ایک ایسی تصویر تھی، جیسے ہی صحابہ نے اس تصویر کو دیکھا وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ تصویر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ صحابہ کے دل میں خوشی اور حیرانی دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر بالکل ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ حقیقت میں تھے۔ ہرکل نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا اعلان نبوت ہوا ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی، یہ بالکل وہی نبی ہیں۔ ہرکل نے اس تصویر کے بارے میں بتایا کہ یہ تصویریں حضرت ذوالقرنین کو ایک خفیہ مقام سے ملی تھیں۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کی کہانی ایک ایسی پوری اسرار داستان ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طاقتور اور نیک بنایا تھا۔ ان کا سفر دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچا اور ان کے دور میں اللہ نے انہیں کئی حیرت انگیز معجزات دکھائے، لیکن اس خاص تصویریں ملنے کا واقعہ ایک ایسی جگہ سے جڑا ہے جو آج تک ایک راز بنی ہوئی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا یہ سفر دنیا کے ایک دور دراز علاقے تک پہنچا جہاں سورج ایک کالے کیچڑ میں غروب ہوتا تھا۔ یہ جگہ دنیا کے کنارے پر واقع تھی اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وحشی قوم تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے اس قوم پر غلبہ پایا اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی۔ اس سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین کو ایک پراسرار مقام پر ایک قدیم تابوت ملا۔ اس تابوت میں وہی تصویریں موجود تھیں جن کا ذکر ہرکل نے کیا۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کو یہ تابوت ایک خفیہ غار میں ملا جسے اللہ کی طرف سے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس تابوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام انبیاء کی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں آنے والے انبیاء کو پہچان سکیں۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین نے ان تصویروں کو محفوظ کیا اور بعد میں یہ تصویریں حضرت دانیال علیہ السلام کو دی گئیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان تصویروں کی نقل تیار کر کے انہیں محفوظ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تصویریں ایک دن بہت اہم ثابت ہوں گی، اس لیے انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ خیر دوستو، جب یہ صحابہ واپس لوٹے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہرکل کے ان الفاظ پر کہ اگر مجھے اپنے ملک کے بھاگ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں خود کو ایک غلام کی طرح تمہارے ہاتھوں میں فروخت کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو واقعی ہرکل ایسا کر گزرتا۔ ناظرین، یہ تصویریں بہت قدیم تھی اور ان کی حقیقت پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن جب صحابہ کرام نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی تو ان کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ یہ تصویریں واقعی اصلی ہیں۔ ہرکل نے بتایا کہ یہ تصویریں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں پیدا ہونے والے ہر نبی کی شکل دیکھ سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔